تو آج 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اہل خانہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں رحمتیں نازل فرمائی تھیں۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی جو انبیاء کی مورث اعلیٰ بنی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے جو آپ ہی کے خاندان سے تھیں۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھیں۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تھا، مطلب ایک بیویت میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد عقد فرمایا تھا۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتلایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد نکاح فرمایا تھا۔ ان سے کل 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و خانہ تھا، جو ان کی بیویاں تھیں، ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے سے جو نسل چلی۔ تو آگے اور بھی باتیں آتی رہیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں۔ تو یہ اسلامی تاریخ ان کو بھی جان لینا ضروری ہوتا ہمارے لیے۔ تو 5 منٹ کا ٹائم ہوتا، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اسی میں آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھانا ہوتی ہیں۔ تو دوسری چیز ہے ہمارا اللہ کی قدرت، ہوا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی، ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ پتہ چلا کہیں اگر ہوا زیادہ تیز ہو جائے تو وہی طوفان بن جاتا ہے، کم ہو جائے تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی کتنی بڑی عظیم قدرت ہے کہ اگر ہوا زیادہ ہو جائے تو ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ برباد ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر اجڑ سکتے ہیں، اور کم ہو جائے تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو بالکل مناسب انداز سے ہوا کا انتظام کرتا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو تیسری چیز ہے ایک فرض کے بارے میں، عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ اب چوتھا نمبر ہے ایک سنت کے بارے میں، مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا، مطلب جب مہمان جا رہے ہوں تو ان کے ساتھ تھوڑی دور چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع غرب تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ مطلب مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ان کے ساتھ چلنا، یہ ایک سنت ہے۔ تو نمبر 5 ہمارا ایک اہم عمل کی فضیلت، دعاؤں سے بلاؤں کا ٹلنا۔ دیکھو دعا خوب کرا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہیں، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ تو نمبر 6 ہمارا ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بڑی اہم بات ہے۔ تو نمبر 7 ہمارا دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا۔ اس دنیا کی اتنی حقیقت ہے میرے بھائی۔ آج ہم لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، بالکل کھو بیٹھے ہیں اپنی آخرت سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بتلا دی کہ اتنی سی بھی نہیں ہے، دنیا کی حقیقت مچھڑ کے پر کے برابر۔
کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی ہے. مطلب سمندر کتنا بڑا، دنیا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو نمبر 8 ہے ہمارا آخرت کے بارے میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی بڑی بڑی حوروں والی حوریں ہوں گی. وہ حوریں جو صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں. یہ اہل جنت کے لیے. اب جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ بڑی جو دنیا میں جد و جہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، دین کی خاطر اپنے اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اس کے عوض میں جو انہیں مشکلیں مل رہی ہیں وہ اس کو صبر کر رہے ہیں ان مشکلوں پر اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو وہ انہی کے لیے یہ ساری انعامات ہیں، نوازات ہیں. تو نمبر 9 ہمارا طب نبی سے علاج، رائی کے فوائد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے. فائدہ، رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے. تو رائی کے تیل کے بڑے فوائد ہیں. اس کو رائی کے مطلب ہم لوگ کہتے ہیں کڑوا تیل، سرسوں کا تیل جسے بولتے ہیں، اس کو استعمال کیا کرو، زیادہ سے زیادہ استعمال کرا کرو. تو نمبر 10 ہمارا قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. جہاں تک تم سے ہو سکے جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہو. اسی میں تمہارے لیے خیر و بلائی ہے. اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جو شخص نفس کی کنجوسی سے، مطلب جو نفس کہے اس کے اوپر نہیں اطاعت کرنا، جو اللہ کہے اس کا رسول کہے اس کو اوپر عمل کرنا، اس کے حکم کو بجا لانا ہے، اسی میں وہی لوگ مطلب بتا رہے ہیں کامیاب ہیں. وہی آدمی کامیاب ہیں جو اپنے نفس کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی سنتوں پر چلتا ہے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے. وہی آدمی کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہیں. یہ 5 منٹ کا مدرسہ تھا، ٹائم زیادہ ہو گیا، معاف کرنا.